ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کو عظیم درسگاہ جامعہ اشرفیہ کے بارے میں اور اس کے بانی کے بارے میں کچھ آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کے بانی کی کچھ کرامات کا بھی اس میں ذکر آئے گا۔ ان کو حافظ ملت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، یعنی کہ درسگاہ کے بانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 29 شوال المکرم 1352 ہجری بمطابق 14 جنوری 1934 عیسوی میں اپنے سات مکرم حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تکمیل درسیات کے بعد مبارک پور تشریف لائے۔ اس وقت یہاں ایک مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے قائم تھا۔ حضرت حافظ ملت کی انتھک کوششوں کے باعث اللہ جل نے اسی چھوٹے سے مدرسے میں برکت عطا فرمائی اور بالآخر یہ مدرسہ ایک قادور پھلدار درخت کی حیثیت اختیار کر گیا اور جامعہ اشرف کے نام سے متعارف ہوا۔ اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے حضرات اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلائے۔ آپ کی سنت سے محبت کا کیا علامت سنیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال تھا۔ ایک بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دعا لے کر پہنچے اور کہا حضرت دعا حاضر ہے۔ جاڑے کا زمانہ تھا، یعنی سردیوں کا زمانہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ وہ صاحب بول پڑے حضرت زخم تو دانے یعنی سیدھے پاؤں میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا بائیں یعنی الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے۔ اب آپ کی ایک کرامت سنیے۔ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ سوہانے نگاروں نے آپ کے بارے میں کئی کرامت لکھی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جامع مسجد مبارک شاہ بھی پہلے مختصر ہی تھی، یعنی کہ یہ مسجد پہلے چھوٹی سی تھی اور بسیدہ بھی ہو گئی تھی، پرانی ہو گئی تھی۔ آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا وسیع ہونا بھی ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی اہمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے امداد کی۔ چھت پڑنے کے بعد حاجی محمد عمر نہایت پریشانی کے عالم میں دوڑے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حافظ صاحب جامعہ مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ مطلب کیا گرنے والی ہے۔ حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ہمراہ لیا۔ جامعہ مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں لگا دی، یعنی لمبے بانس یہ تھم کے طور پر لگا دیے۔ الحمدللہ جل کے چھت نہ صرف برابر درست ہو گئی بلکہ آج دیکھیے تو یہ پتہ بھی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پاجامہ کبھی اتنا لمبا نہ دیکھا گیا کہ ٹخنا چھپ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وضع اور لباس کا انداز دیکھ کر لوگوں کو شرعی وضع سمجھ میں آ جاتی تھی۔
सफ़र व हज़र में यानी सफ़र में या वतन के अंदर रहकर हर जगह हजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी प्यारी अदाओं में से ये भी था कि खाने से पहले और बाद दोनों हाथ गिट्टे तक धोते, यानी कि सुन्नत के मुताबिक, और लुक़मा खूब चबा कर खाते। खाना खा मजाज के मुवाफ़क होता या ना उसमें ऐब ना निकालते। खाने के बाद फ़ौरन पानी ना पीते बल्कि कुछ वक्फे के बाद पीते। इसी तरह पानी जब भी पीते चूस कर 3 सांस में पीते। आप रहमतुल्लाह की उम्र शरीफ 70 साल से मुतजावज़ हो चुकी थी। उस वक़्त का वाक़या है, ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। जिस बर्थ पर तशरीफ़ फरमा थे इत्तेफाक से उस पर एक डॉक्टर साहब भी बैठे थे। डॉक्टर साहब ने सिलसिला कलाम शुरू किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह की जलालत इल्मी से बहुत मुतासर हुए और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ हैरत से देखते रहे। दौरान गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने तअज्जुब का इजहार करते हुए फरमाया, मौलाना साहब, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र में भी आपकी बिनाई में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि आपकी आँखों में बच्चों की आँखों जैसी चमक है। मुझे बताइए कि इसके लिए आखिर क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फरमाया, डॉक्टर साहब, मैं कोई ख़ास दुआ वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, एक अमल है जिसे मैं बिला नागा करता हूँ। रात को सोने के वक़्त सुन्नत के मुताबिक सुरमा इस्तेमाल करता हूँ और मेरा यकीन है कि इस अमल से बेहतर आँखों के लिए दुनिया की कोई दुआ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी सुन्नत से मोहब्बत नसीब फरमाए, सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।